الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا گیا، اور یہ کرانے والے اللہ تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور عدت گزارنے کے بعد آپ نے نکاح فرمایا، تو یہ آپ نے خود نکاح نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے ایک اہم ضرورت، اور وہ ضرورت یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں گود لیے ہوئے بیٹا یہ صلبی بیٹے کے برابر تصور کیا جاتا تھا۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا گیا۔ جب آپ نے یہ نکاح فرمایا تو طعنہ دینے والوں نے طعنہ دیا کہ محمد نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ ایک جواب تو اللہ نے اس کا یہ دیا کہ ما كان على النبي من حرج فيما فرض اللہ له، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی الزام نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہو، یعنی یہ نکاح آپ نے خود نہیں کیا بلکہ اللہ نے کرایا، تو جو کام اللہ نے کرایا اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دینا کیسا؟ رب نے حکم دیا تھا، آپ نے اس نکاح کو کیا۔ اب آج کی آیت میں اللہ رب العزت والجلال خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا شان تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر مخالف اعتراض بھی کرے تو جواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کے بجائے خود اللہ دے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض اور جواب اللہ نے دیا کہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا، نعوذ باللہ، تو سن لو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، یہ تینوں بچے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے، اور تینوں کا انتقال جوانی سے پہلے ہو گیا۔ اسی طرح آپ کی صاحبزادیاں 4 صاحبزادیاں
حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ صاحبزادیاں تھیں۔ 3 صاحبزادیوں کا انتقال اللہ کے نبی کی آپ کی زندگی میں ہو گیا، اور صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ان کا وصال ہوا۔ تو پہلے آیت میں اللہ نے یہ فرمایا، آیت کے پہلے حصے میں، کہ تمہارا الزام یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا، تو سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا اس وقت ہے ہی نہیں، یعنی صلبی اولاد، تو تمہارا یہ الزام تو بے بنیاد ہے۔ آپ کا کوئی بیٹا حیات نہیں، جب بیٹا نہیں تو بہو کہاں سے؟ دوسرا جواب اعتراض کا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس چیز کو لوگوں نے حرام کر دیا ہے اپنی طرف سے، اور اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہالت کے خیالات کا خاتمہ کیا جائے، اور ایک حلال چیز کسی شک و شبہ کی بنیاد پر اس کو حرام نہ کیا جائے۔ لہذا اس رسم بد کو اللہ کے نبی نے ختم فرمایا، اور پھر فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے سلسلے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے ہیں، یعنی اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے، اور وہ اسی قرآن پر عمل کریں گے، اپنی نئی شریعت پر عمل یا اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا جتنے احکام بتانے ہیں، سکھلانے ہیں، سمجھانے ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اس طرح کا زبان طعن کو دراز کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا، اور پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کرانا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو قیامت تک یہ رسم بد چلتی رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام، یعنی حضرت زینب سے شادی اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ اللہ کے حکم سے کیا، لہذا کسی کو بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے محبوب کا پیدائشی نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد لیا۔ قرآن میں یہ نام اللہ نے 4 جگہ استعمال کیا ہے، ایک تو 4تھے پارے کے اندر کیا ہے، اور ایک یہاں کیا ہے، ایک سورہ محمد میں کیا ہے، ایک سورہ فتح میں کیا ہے۔ یہ نام آپ کا پیدائشی نام ہے۔ اسی طرح ایک پیدائشی نام آپ کا احمد بھی ہے، اس کو سورہ صف میں ذکر کیا ہے اللہ نے۔ وہ صرف قرآن میں نام احمد ایک جگہ آیا، نام محمد 4 جگہ آیا، ان 4 جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے جو آج آ رہی ہے۔ باقی اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کے القاب لقب سے، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا النبی،
کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا المدثر، اس طرح کے القاب ذکر فرمائے ہیں۔ وہ نام بھی علماء نے نقل فرمائے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ کے لقب 300 ہیں، بعض نے فرمایا 99 ہیں، بعض نے فرمایا 64 ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کا پیدائشی نام ذکر فرمایا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ تعریف کے اوصاف جس میں پائے جائیں، یعنی جن کی تعریف بہت کی جائے، محمد کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ لہذا جو بھی اللہ کے نبی کا نام لیتا ہے تو گویا کہ وہ نام بھی لیتا ہے اور ساتھ میں آپ کی تعریف بھی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے وہ نام بھی لیا کہ اگر کوئی العیاذ باللہ آپ کی طرف غلط بات منسوب کرے تو اگر نام محمد لے لیا تو گویا کہ اس نے تعریف کر دی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ایسا نام لیا کہ اگر کوئی گالی بھی دینا چاہے نعوذ باللہ تو پہلے اس کو آپ کا نام لینا پڑے گا، اور جب نام لے گا تو آپ کی وہ تعریف کرے گا۔ یہی مطلب ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال یہاں آج جو آیت تلاوت کی جا رہی ہے اس میں اللہ نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اعتراض کرنے والوں نے کہا تھا کہ آپ نے نعوذ باللہ اپنے منہ بولے بیٹے سے کی بہو سے شادی کر لی، تو اس اعتراض کا جواب دیا کہ آپ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو کا سوال کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کہے حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، اپنی شریعت پر ان کو بھی عمل کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا